ہاں وہی میں آپ کو بتا رہا تھا، وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ یہ سوال میں نے ایک پولیس آفیسر سے بھی کیا تھا۔ اس نے مجھ سے معذرت چاہی اور کہنے لگا کہ بعض اوقات ہمیں بہت سے مفروضے سامنے رکھنے پڑتے ہیں۔ شریف آدمیوں کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا پولیس کے لیے کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، لیکن کیا کریں، پولیس کو مروت راس نہیں آتی۔ ظاہر ہے کوئی ایک ضرور مجرم ہے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ ہی بتائیے پھر ہم کون سا طریقہ اختیار کریں۔ اس نے بتایا کہ میں اور رما پولیس کی نظروں سے محفوظ کیوں نہیں ہے۔ کوئی بعید نہ تھا کہ ہمیں جج صاحب کی وصیت کا پہلے سے علم ہو۔ جج صاحب کی اس فیاضی کا ہم نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ گھر بیٹھے کسی کو اتنی بڑی دولت ملنے کا آسرا ہو جائے تو وہ یہ آسرا اور یقینی بنانے میں کوئی جتن باقی نہ چھوڑے گا۔ پولیس آفیسر نے مجھ سے کہا فرض کیجئے کہ وہ آپ نہیں ہیں، آپ کی جگہ کوئی دوسرا شخص ہے اور اسے کسی طرح وصیت کا علم ہو جاتا ہے تو اس کا یہ حدشہ قطعاً بے جا نہیں ہوگا کہ جج صاحب کا کسی وقت غیر معمولی حادثہ جج صاحب کے فیصلے میں رد و بدل کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ ایک قانونی آدمی تھے۔ وصیت بدلنے کے لیے کوئی قانونی عذر تلاش کرنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وصیت پر جج صاحب کی زندگی کے بعد عمل ہونا تھا۔ چنانچہ میرے اور رما کے دماغ میں جج صاحب کی زندگی کی موت کم کرنے اور وصیت یقینی بنانے کا سنگ دلانہ خیال آنا بعید از امکان نہیں تھا۔ پولیس آفیسر کے کہنے کے مطابق قتل کے لیے آسمان سے کوئی اور مخلوق نہیں اترتی، ہم ہی جیسے لوگ قتل کرتے ہیں، اور کوئی شخص ہر وقت قاتل نہیں ہوتا۔ تم نے اس سے نہیں کہا کہ تمہیں دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس خود میں نے تلخی سے کہا، اور مجھے فوراً احساس ہوا کہ میں فضول بات کر رہا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے بہت کچھ کہا لیکن وہ اپنی جگہ قائم رہا۔ پولیس نے جج صاحب کی موت سے پہلے بمبئی میں ہماری مصروفیات، جج صاحب کے ملازموں سے ہمارے تعلق، ہمارے کردار اور مشاغل کے بارے میں نہایت شرمناک سوالات کیے۔ رما تو بالکل ڈھہ گئی۔ ایک موقع پر وحشت میں اس نے ایک پولیس آفیسر کو ڈانٹ دیا کہ پولیس کے جو جی میں کرے، اب وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے گی۔ ہم سب نے اسے سمجھایا کہ اس کے اس رویے سے پیچیدگی بڑھ جائے گی، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ وہ خود کو قابو میں رکھے۔ صرف ہم ہی نہیں تھے، کمل اور کوشلی سے بھی پولیس کا یہی سلوک تھا۔ کسی ملازم سے پولیس کو معلوم ہوا تھا کہ جج صاحب نے حال ہی میں اپنے کلاش بھائی کو مزید مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ان کے 2 بیٹوں کو سخت سست کہا تھا۔ سو جج صاحب کے بھائی اور بھتیجوں سے پولیس کا رویہ اور صفاقانہ تھا۔ ہم سب ایک دوسرے کا منہ دیکھا کرتے، ورنہ ہمارے سامنے پولیس ایسے ایسے نکتے وضع کرتی کہ کبھی تو ہمیں خود ایک دوسرے سے بدگمانی ہونے لگتی۔ ملازموں کو انہوں نے الگ ہراساں کر رکھا تھا، باہر پولیس والوں کو کوئی سراغ نہ مل سکا۔ وہ گھوم پھر کے جج صاحب کے گھر آ جاتے اور ہم سب کو کریدنے کھکھوڑنے لگتے۔ میرے اور رما کے ڈاکٹر ہونے اور جج صاحب کو دیے جانے والے زہر میں بھی انہوں نے ایک نسبت ڈھونڈ ماری۔ ان کا کہنا تھا کہ وقوع کے روز واردات کی جگہ قاتل کا موجود ہونا ضروری نہیں، یہ کام تو وہ اپنی کسی معتمد اہلکار سے بھی انجام دلوا سکتا ہے۔ کہ لاش کو اپنا ماضی و ضمیر بیان کرنے میں مشکل پیش آتی تو وہ انگریزی کا سہارا لیتا۔ وہ بظاہر بہت سمٹا ہوا بندھا ہوا بیٹھا تھا، لیکن اس کی آواز بکھر بکھر جاتی۔ کہنے لگا، ہمیں ایسا تجربہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس سے زیادہ اذیت کی بات کیا ہوگی کہ وہ ہم پر شبہ کر رہے تھے۔ جو شخص ہمیں جان سے زیادہ عزیز تھا وہ ہم پر اس کی موت کا الزام عائد کرنے کے لیے بے چین نظر آتے تھے۔ یہ سب کچھ بہت عذابناک تھا۔ ستم یہ تھا کہ وہ اپنے سہانے روح رویے پر بار بار شرمندگی کا اظہار بھی کرتے تھے۔ مگر یہ کیسی بات ہے، تم نے اتنی باتیں اس آسانی سے کیسے سن لی؟ کوشش کے باوجود میں اپنے لہجے کی تلخی دور نہ کر سکا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ کچھ اور نہیں تو اس مشکل وقت میں تمہارے قریب رہتا، تمہارا بوجھ کسی قدر ہلکا کرنے کا سبب بنتا اور شاید پولیس سے بات کرنے میں تمہاری کچھ مدد کر پاتا۔ ہمارے ساتھ آپ بھی پریشان ہو جاتے، یا آپ آتے تو وہ آپ کو بھی ہم میں شامل کر لیتے۔ پھر کیا ہوتا؟ میں نے تندہی سے کہا، مجھ پر کیا اثر پڑتا؟ مجھے حیرت ہے کہ تمہیں پہلے ہی جب انہوں نے تم پر شبہ ظاہر کیا تھا کہنا چاہیے تھا کہ وہ صاف صاف الزام عائد کریں۔ ہم قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن ذرا سوچئے ان دنوں ہماری کیا حالت ہوگی۔ سب کچھ اچانک ہوا تھا، پولیس کی آمد اور پوچھ گچھ، وصیت کا انکشاف۔ جج صاحب کی موت کا صدمہ کیا کم تھا کہ اس افتاد نے سب کو بدحواس کر دیا تھا۔ پولیس کا کیا جاتا ہے، سب بڑوں نے یہی مشورہ دیا کہ بہتر ہے پولیس کی غلط فہمی گھر کے اندر ہی دور ہو جائے، گھر کی بات باہر نہ جائے۔ ہوگا تو کچھ بھی نہیں، مگر رسوائی بہت اٹھانی پڑے گی، جج صاحب کے خاندان کی رسوائی۔ جب تک لوگ حقیقت جانیں گے تب تک جانے کیسی کیسی باتیں عام ہو جائیں۔ پولیس تو بعد میں بڑی معصومیت سے معافی مانگ لیتی، معذرت کے 2 بول بول کے الگ ہو جاتی۔ ماتا جی خاص طور پر سب کو روکتی رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس سے ہم نے تعاون کیا ہے، ان کی ہر بات کا تحمل سے جواب دیا ہے، اس لیے جلد ہی وہ مطمئن ہو جائیں گے، یہ وقت گزر جائے گا۔ پولیس تحمل کا کبھی کبھی غلط مطلب بھی لینے لگتی ہے۔ یہی ہوا، عاجز آ کے ہم ان سے کہنا پڑا کہ وہ
بے سروپا طویلوں ہزار سوالوں سے اجتناب کرے اور یہی کرنا ہے تو ہمیں حوالات بھیج دیں، اب جواب ہم وہیں دیں گے۔ آخر ان کے لہجے میں کچھ نرمی آئی اور یا وہ خود مایوس ہو گئے تھے۔ انہیں کوئی شکن جو کہیں نظر نہیں آئی تھی، یوں سمجھیے کہ اتنے دن تک ایک طرح سے گھر میں نظر بند رہے۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا، میں تو پہلے چلا تھا لیکن انہوں نے مجھے اور اما کو روک لیا تھا۔ آخر میں نے ان سے کہا کہ میں ایک ہسپتال سے وابستہ ہوں اور مجھے بہرحال واپس جانا ہے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اما کا برا حال تھا۔ میں اما کو ساتھ لے آیا، ماتا جی اور چھوٹی انو وہی ہیں۔ اس کے چپ ہو جانے پر میں بے سدھ سا بیٹھا رہا۔ کئی باتیں میرے دماغ میں گردش کر رہی تھی، مگر مجھے مباحث سے اور نکتہ چینی سے اجتناب کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح وہ الجھنے لگتا، اس وقت تو مجھے اس کی دلجوئی کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ مجھے مناسب لفظ نہیں مل رہے تھے۔ ایک ایسے لفظ شاید سب سے مشکل ہوتے ہیں، آدمی کو یاد نہیں رہتے۔ تا دیر خاموشی رہی، پھر دماغ مجھے رما کا خیال آیا۔ رما اب کیسی ہے؟ میں نے بظاہر ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہاں آ کے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم کسی قید خانے سے نکل کر آئے ہیں۔ مجھے یقین ہے اتنے دنوں بعد آج رما کچھ سکون سے سو سکے گی۔ واقعی تمہارے لیے یہ سب کچھ بہت اذیت ناک ہوگا، میں نے زیر لبی سے کہا، مگر خیر جو ہونا تھا ہو گیا۔ برا وقت گزر گیا، اسے ایک برا خواب سمجھ کے تمہیں سب کچھ بھول جانا چاہیے۔ اس نے ڈوبتی آواز میں کہا، یہی مناسب ہے۔ اس کے لہجے میں بہت بے یقینی اور ناتوانی تھی۔ اب میں نے پوچھا، کیا تم فکر مند ہو کہ وہ دوبارہ تمہیں پریشان کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ بے شک وہ دوبارہ آ سکتے ہیں۔ اتنا کچھ سن کے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا شبہ گہرا تھا۔ کوئی اور جگہ ہوتی تو وہ یہ لحاظ و مروت قطع نہ کرتے۔ واقعی تمہارے لیے یہ سب کچھ بہت اذیت ناک ہوگا، میں نے زیر لبی سے کہا، مگر خیر جو ہونا تھا ہو گیا، برا وقت گزر گیا۔ اسے ایک برا خواب سمجھ کے تمہیں سب کچھ بھول جانا چاہیے۔ ہاں، اس نے ڈوبتی آواز میں کہا، یہی مناسب ہے۔ اس کے لہجے میں بہت بے یقینی اور ناتوانی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تم فکر مند ہو کہ دوبارہ تمہیں پریشان کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ بے شک وہ دوبارہ آ سکتے ہیں۔ اتنا کچھ سن کے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا شبہ گہرا تھا۔ کوئی اور جگہ ہوتی تو وہ یہ لحاظ و مروت قطع نہ کرتے، اپنے طریقوں سے بات کرتے۔ پولیس مجرم سے بھی آدمی دیکھ کے بات کرتی ہے۔ ان کی تعویلیں جیسا کہ تم نے بتایا ایسی خام بھی نہیں تھی۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ انہیں ان کا معقول جواب مل گیا ہوگا، ممکن ہے وہ پھر آ جائے، لیکن ہوا میں وہ کب تک تیر چلاتے رہیں گے؟ کاغذ کی ناؤ تو کاغذ ہی کی ہوتی ہے، تھک ہار کے آخر انہیں لوٹ جانا ہے۔ راہ بدنامی وغیرہ کا اندیشہ تو راہ راست پر چلنے والوں کو اس کی ایسی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ تمہیں کم سے کم اپنا اطمینان تو حاصل ہے، اور تمہارا اطمینان سب سے بڑی چیز ہے۔ ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ گہری سانس لے کر بولا، لیکن یہی کچھ تو نہیں ہے۔ اور کیا ہے؟ وہ وقت تو جیسے تیسے گزر گیا، لیکن آگے کچھ کم آزمائش نہیں۔ کیسی آزمائش؟ میں نے تنک کے پوچھا۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ وہ جکڑی ہوئی آواز میں بولا، جج صاحب بھی تو بیڑیاں ڈال کے گئے ہیں۔ نہیں، ایسا کیوں کہتے ہو؟ تم دونوں بھائی بہنوں سے وہ اپنی محبت اور شفقت کا اس سے بڑا ثبوت کیا دے سکتے تھے؟ لیکن انہوں نے یہ سب کچھ منتشر کر دیا۔ کیا تمہیں یہ سب کچھ اچھا نہیں لگا؟ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کیا جج صاحب یہ بات نہیں جانتے تھے؟ وہ ایک دوربین شخص تھے، انہوں نے یقیناً کوئی سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہوگا، اپنی اور تم سب کی خوشی کے لیے، صرف اپنی خوشی کے لیے۔ کاش وہ ایک بار ہم سے بھی پوچھ لیتے۔ یوں سمجھو کہ وہ تم پر اپنا حق سمجھتے تھے تو وہ ویسے ہی حکم دے سکتے تھے، کسی شرط کے بغیر۔ تعمیل تو تمہیں ویسے بھی کرنی پڑتی، شرط تو انہوں نے یوں ہی رکھ دی، تم اسے ان کی طرف سے ایک تحفہ بھی سمجھ سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہے، اس کی آواز میں ترشی آ گئی۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ہم یہ نہیں چاہتے تھے، لیکن اس میں حرج بھی کیا ہے؟ کوشلی بہت اچھی لڑکی ہے، صورت تعلیم کئی اعتبار سے اچھی، لیکن میں نے اس کے لیے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا، شاید اس نے بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ ایک بالکل مختلف لڑکی ہے، اس کی فکر اور انداز میری افتادہ اتباع سے مطابقت نہیں رکھتے۔ یہی صورت رما کے ساتھ ہے، اس نے بھی کمل کے بارے میں کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا۔ عمر، خاندان، تعلیم، تہذیب کے سوا ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ ایسا ہے تو تم انکار کر سکتے ہو۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ کوئی چیز قبول کرنا نہ کرنا تمہارے اختیار میں ہے۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا، ہم تو انکار کر دیں گے، لیکن ان دونوں پر کیا گزرے گی؟ کمل اور کوشلی پر۔ ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اپنے باپ کی خواہش پر عمل کریں اور ہمیں بھی اس پر مجبور کریں۔ ان سے تمہاری کوئی بات ہوئی؟ موقع ہی کہاں ملا، سوگ کی فضا تھی، عزاداروں کی آر جار تھی، یہ سلسلہ آج تک جاری تھا، موت کی رسمیں اور پولیس کی دخل اندازی۔ ایسے میں ان سے کیا بات ہوتی، ہم بات بھی کیا کرتے؟ ہمیں معلوم تھا کہ وہ کیا جواب دیں گے۔ ہمارا کیا ہے، ہم انکار کر دیں گے، وہ دونوں یا تو اصرار کریں گے یا چپ رہیں گے۔ یہ سوچنا تو ہمارا کام ہے کہ ہمارے انکار کی صورت میں ان کی کتنی بڑی حق تلفی ہوگی۔ ہم انہیں ان کے باپ کی لمبی چوڑی جائیداد سے محروم کر دیں گے، وہ دولت جو نسلوں کو آسودہ رکھ سکتی ہے۔ اسے محرومی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ نے اس پیچیدگی پر دھیان نہیں دیا؟ واقعی اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا تھا۔
نہ تمہارے پاس کہنے کے لیے کچھ ہے نہ ان کے پاس، اپنے لیے نہیں تو تمہیں ان کی خاطر یہ سب کچھ قبول کرنا ہوگا۔ اور ساری زندگی، وہ بے قراری سے بولا، یہ تو ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ ساری زندگی آپ کو اس شخص کے ساتھ بسر کرنی ہے جس سے آپ کوئی رغبت نہیں رکھتے۔ ہاں، میں نے جھجکتے ہوئے کہا، مگر سنا ہے رغبت ہو جاتی ہے، ساتھ رہنے سے خود ہو جاتی ہے۔ تم نے بتایا کہ کوشلی ایک مہذب، تعلیم یافتہ، شکل و صورت کی اچھی لڑکی ہے۔ ایسی لڑکیاں صرف اپنے شوہر، گھر اور بچوں کی ہو جاتی ہیں۔ ممکن ہے ابتدا میں تمہیں مفاہمت میں کچھ مشکل پیش آئے گی، مگر ایک تعلیم یافتہ لڑکی سمجھ سکتی ہے کہ اس کے گھر کے لیے کون سی بات بہتر ہے۔ کوشلی بہرحال ایک ہندوستانی لڑکی ہے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ بچوں کی طرح ناراضی سے بولا۔ آپ نے اسے دیکھا نہیں؟ وہ دوسرے مزاج کی لڑکی ہے، مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ ممکن ہے اس کی بھی تمہارے لیے یہی رائے ہو۔ بالکل بالکل، اس کی آواز اونچی ہو گئی، یہ بالکل ممکن ہے، بلکہ یہی ہونا چاہیے۔ تو مفاہمت اسے بھی کرنی پڑے گی، مگر ہم دونوں ہی ایسا کیوں کریں گے؟ دیکھو نا، کسی مقصد کے لیے کچھ نہ کچھ تو ترک کرنا پڑتا ہے، اور شادی تو تمہاری لڑکی ہی سے ہوگی۔ بعد میں وہ تمہاری توقع پر پوری نہ اتری یا تم اس کی امیدوں پر پورے نہ اترے تو آدمی بھی موسموں کی طرح بدلتا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آج جو آدمی، اس نے مجھے بات پوری کرنے نہیں دی، ویشے سے بولا، آپ سچ بتائیے، میری جگہ اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہاں، مجھے اسے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ میں نے کسمساتے ہوئے کہا، شاید کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا، ہر آدمی بس اپنی جگہ ہوتا ہے۔ اب میرا مطلب ہے، آپ اس صورت میں میری بات جانے دو۔ میں نے بھنبھناتی آواز میں کہا، شاید میں بھی اسی خلفشار سے دوچار ہوتا۔ یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ شروع میں تو وہ بالکل پتھر بنی ہوئی تھی، مگر اب اس نے فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے وہ کسی عذاب میں نہیں ہے۔ کیسا فیصلہ؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ اس نے اپنے طور پر طے کر لیا ہے کہ وہ انکار کر دے گی۔ انکار کر دے گی؟ ہاں، سفر کے دوران میری اس سے بات ہوئی تھی، اس کا کہنا ہے کہ اس میں اپنی مرضی کے بغیر اتنی دور تک چلنے کی استطاعت نہیں ہے۔ اس نے کمل کو کبھی اس نظر سے نہ دیکھا ہے، نہ دیکھنا چاہتی ہے۔ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ کمل کے سامنے ایک بہترین مستقبل ہے، دولت بجائے خود سب سے بڑی ضمانت ہے جو رما کے مثبت فیصلے سے مشروط ہے۔ لیکن یوں کہیے کہ جس طرح اس نے میرے بارے میں اس حیثیت سے کبھی نہ سوچا، اسی طرح کمل کے سلسلے میں بھی اس قسم کا کوئی خیال اس کے دماغ میں کبھی نہیں آیا۔ تمہاری بات دوسری ہے، تم ان کے بھائی ہو، کمل کو بھی وہ بھائی سمجھتی ہے، لیکن وہ ان کا بھائی ہے نہیں۔ میں نے زور دے کے کہا، رما ایک ہوش مند لڑکی ہے، اپنی زندگی کے اہم فیصلے بہت کر سکتی ہے، وہ پوری طرح اس کی اہل ہے۔ میں جانتا ہوں، لیکن دوسرے بھی کسی کے لیے بہتر انداز میں سوچ سکتے ہیں۔ بے شک، لیکن پھر یہ ملال تو نہیں ہوگا کہ ہمیں اپنا حق حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ شریکی زندگی کے لیے ہر ایک کے اپنے معیار اور تصورات، اپنے خواب ہوتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ کے ذہن میں پہلے سے کوئی شخص ہے، پھر فرد بھی کسی دولت سے کم نہیں ہوتا۔ ہاں ہاں، میں نے اضطراری لہجے میں کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، آدمی کو کوئی معمول نہیں ہوتا، کسی کے لیے کوئی آدمی سب سے بڑی جاگیر ہوتا ہے۔ کہیں تم یہ کہنا تو نہیں چاہتے کہ تم نے اور رما نے اپنی منزلیں یا اپنی تعبیریں ڈھونڈ لی ہیں؟ اور رما کا مجھے نہیں معلوم، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ ممکن ہے ایسا ہو، یہ رما کا حق ہے۔ اور تم؟ میں نے مستربانہ پوچھا، کہیں تم نے، میری مراد یہ ہے کہ کیا تم نے پہلے سے کچھ سوچ رکھا ہے؟ جی، وہ کسی قدر گھبرا گیا اور بے کلی سے بولا، میں واضح کر دوں کہ ایسا کوئی امکان جج صاحب کی خواہش یا حکم کی تعمیل میں حارج نہیں ہے۔ گویا امکان ہے؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا، کون ہے وہ؟ جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں اتنی روشنی نہیں تھی، تاہم میں اس کا چہرہ بخوبی دیکھ سکتا تھا، اس کی پلکوں کا انتشار، اس کے ہونٹوں کا ارتعاش اور چہرے کا رنگ۔ اس نے کئی پہلو بدلے اور جھجکتے ہوئے بولا، ابھی یہ بہت قبل از وقت ہے۔ پھر کہنے لگا، ہاں، میں نے ایک شخص کے لیے محسوس کیا ہے، اور نہیں کہہ سکتا کہ اس نے بھی مجھے، میرا مطلب ہے ابھی تک اس سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ ابھی یہ امر مجھ ہی تک محدود ہے، جو اختیار اسے حاصل ہے وہ اسے حاصل ہے۔ میں نہیں جانتا اس کا جواب اس بات میں ہوگا یا نفی میں۔ اس کی آواز دھڑک رہی تھی۔ تمہاری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ نہیں، وقت ہی کتنا ہوا ہے، ابھی تو میں نے اسے تلاش کیا ہے۔ وہ اپنے ہونٹ کاٹنے لگا اور حسرت امیز لہجے میں بولا، کیا معلوم اس کے بھی اپنے خواب ہوں، اس نے بہت پہلے سے کوئی بت بنا رکھا ہو۔ میں نے کہا نا، ابھی یہ بہت قبل از وقت ہے۔ جانے کیوں میری رگوں میں خون رکنے لگا۔ میں اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے، لیکن جیسے کسی نے مجھے روک دیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے یہ جاننے کے لیے مجھے اپنے دل و دماغ کی یکجائی کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے یہ میرے لیے کسی بڑی حیرت کا باعث ہو۔ مجھے یہ معاملہ نہیں جاننا چاہیے، مبادا مجھے اپنا رد عمل ظاہر کرنے میں دشواری پیش آئے۔ جانے کیوں دوسرے ہی لمحے مجھے یہ گمان ہوا کہ میں جانتا ہوں اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ خنکی کے باوجود میرے مساموں سے پسینہ پھوٹنے لگا۔ میں نے اسے دوبارہ کچھ نہیں پوچھا، ویسے بھی اسے از خود بتانا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے جیسا کہ وہ کہہ رہا تھا، سر دست
وہ یہ بات خود ہی تک محدود رکھنا مناسب سمجھتا ہو، اس لیے میرے لیے بھی یہی مناسب ہے۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ تیزی سے بولا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کسی کے مثبت یا منفی جواب کا انتظار بھی نہیں ہے۔ وضاحت کیوں کر رہے ہو؟ میں سمجھتا ہوں آدمی کو اپنا ارادہ سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، وہ اسے اپنی ہی تحویل میں رکھنا چاہتا ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، پھر کیا مشکل ہے؟ رما کی طرح تم بھی کسی وقت اپنے فیصلے سے دور نہیں ہو، بس ایک جرأت کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا آسان نہیں ہے، وہ پست مردگی سے بولا۔ رما کو بھی نہیں معلوم کہ یہ ایسا آسان نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی یہاں آزاد نہیں ہے، ہمارے حوالے ہمیں ہر طرح سے جکڑے رہتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے کون کون ہمارے خیر طلب کس کس روپ میں ہمارے پاس آئیں گے اور ہم سے ہمارا ارادہ چھیننے کی کوشش کریں گے۔ غصہ، انتباہ اور عاجزی، طرح طرح کے واسطے، وہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ مال و زر کے اتنے بڑے خزانے سے دستبرداری کا حوصلہ کمل اور کوشلی میں نہیں ہے۔ وہ اپنی انا کی پمالی کی حد تک ہماری منت کریں گے اور سب ان کے ساتھ ہوں گے۔ ماتا جی، چھوٹی انو، پتا جی مدت سے اپنے گھر سے بے نیاز بریڈ فورڈ میں مقیم ہیں۔ وہ بھی ہمیں ہماری نادانی اور ناپخت کاری سے باز رکھنے کے لیے جلد از جلد ہندوستان واپسی کا پروگرام بنا لیں گے۔ رما کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں اسے کیا تسلی دیتا، کیا تائید، کیا تردید۔ ہر آدمی کی زندگی کے اہم فیصلے صرف ایک دیوار کے پار ہوتے ہیں، مگر وہ دیوار عبور نہیں ہو پاتی۔ زندگی جتنی گھٹتی جاتی ہے، دیوار اتنی ہی اونچی ہوتی جاتی ہے، پھر کوئی تناسب نہیں رہتا اور آدمی دیوار کے دوسری طرف دم توڑ دیتا ہے۔ خاصا وقت گزر گیا، ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے، پھر جب تک جمرو اور شامو ہمیں ڈھونڈتے ہوئے ادھر نہ آ نکلے۔ ہم وہاں سے نہیں اٹھے۔ انہیں دیکھ کر کیلاش نے اپنے چہرے پر شگفتگی بکھیرنے کی ناکام کوشش کی اور دونوں سے نئی جگہ کے بارے میں ان کا تاثر پوچھتا رہا۔ رات خاصی ہو گئی تھی، وہ اندر نہیں گیا، باہر ہی سے روانہ ہو گیا۔ میں نے اسے کچھ دیر اور رکنے کو بھی نہیں کہا۔ ایک بار میرے جی میں آئی تھی کہ اسے کہوں میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، لیکن بس سوچ کے رہ گیا۔ میں سے یہ پوچھنا بھی بھول گیا کہ اب پھر کب آنا ہوگا۔ ہم تینوں خاص دروازے کے سامنے حوض کی منڈیر پر بیٹھے رہے۔ آسمان پر کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ جمرو اور شامو بمبئی کے بے قرار موسم کی باتیں کرنے لگے۔ صبح کچھ ہوتا ہے اور شام کو کچھ، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ جمرو کو فیض آباد اور لکھنؤ کی یاد ستا رہی تھی اور شامو کو کلکتے کی۔ میرا دماغ جانے کہاں کہاں بھٹک رہا تھا۔ میں ہوں ہاں کرتا بظاہر ان میں شامل رہا۔ وہ ابھی اور بیٹھتے مگر بوندا باندی ہونے لگی۔ ہمیں اٹھنا پڑا، کسی کے جاگنے کا امکان نہیں تھا۔ شامو نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ انہیں معلوم تھا کہ کس طرف جانا ہے اور ہمیں کون سے کمرہ یا کمرے تفویض کیے گئے ہیں۔ وہ پہلے ایک ڈیوڑی جیسے کمرے سے گزر کے دائیں طرف جانا چاہتے تھے۔ اچانک جمرو ٹھٹک گیا۔ دوسرے لمحے اس کے ٹھٹکنے کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ بائیں طرف کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر تیز روشنی میں جولین صوفے پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ میرے لیے یہ منظر ایسا تھا جیسے آدمی جو سوچ رہا ہو وہی ایک دم سامنے آ جائے، اور گویا اسے بھی خبر تھی کہ میری نظریں اسی کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ اسے مجھ سے اوجھل نہیں رہنا چاہیے۔ وہ ہلکے آسمانی گاؤن میں ملبوس تھی، گلے میں ہرا دوپٹہ تھا جیسے سبز پتوں کے درمیان گلاب کھلا ہو۔ ہماری آہٹ پر وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور لپکتی ہوئی سیدھی ہماری طرف آئی۔ آپ ابھی تک جاگتی ہو دیدی؟ شامو نے حیرانی سے کہا۔ نیند ہی نہیں آ رہی، وہ مسکرا کے بولی۔ نئی جگہ پر نیند کدھر آتی ہے؟ کہاں تھے آپ لوگ؟ ایسے ہی ادھر ہی گپ شپ مارتے تھے بیٹھ کے، شامو سر جھٹک کے بولا۔ سمجھو کہ ٹائم پاس کر رہے تھے۔ کیا یہاں جی نہیں لگ رہا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، شامو مچلتی آواز میں بولا۔ یہ گھر بھی دو آدمی لوگ کی طرح ہوتے ہیں، ایک سے دوسرے کو سمجھنے میں تھوڑی دیر لیتے ہیں، جمرو نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں جمرو بھائی، اچھی بات کہی آپ نے۔ جمرو کا جسم اکڑ گیا، آواز بھی تن گئی۔ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو جولی بہن؟ یہ بال کوئلے سے کالے نہیں کیے ہیں۔ جولین کے ہونٹوں پر ہنسی بکھر گئی۔ ہنسی سب پر جچتی ہے، مگر کچھ لوگوں پر تو بہت زیادہ بھلی لگتی ہے، ان کا سارا بدن چٹک سا جاتا ہے۔ جولین کو میں نے شاز ہی کھلکھلاتے دیکھا تھا۔ میری نظریں اس پر جمی ہوئی تھی، وہ مجھے بالکل نئی لگ رہی تھی۔ کیلاش کب گئے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ وہ مجھ سے مخاطب تھی لیکن میں بس اسے دیکھا کیا۔ میری بجائے جمرو نے جواب دیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ باہر ہی سے چلے گئے؟ دیر بہت ہو گئی تھی، میں نے بدبداتے ہوئے کہا۔ آج کیلاش بہت پریشان لگ رہے تھے، اس کی آواز میں فکر مندی بھی تھی، افسردگی بھی۔ حادثہ ہی ایسا تھا، طبی موت آدمی جلدی قبول کر لیتا ہے، لیکن ایسی موت؟ پھر پولیس کے چکر؟ جمرو اور شامو بھی چونک پڑے۔ میری زبان سے نکل گیا تھا یہاں خبر سنانے کا کوئی شوق اور اس کا تاثر دیکھنے کی کوئی جستجو۔ اس حقیقت بیانی کی محرک تھی۔ مجھے بتانا پڑا کہ پونا میں کیلاش اور اماں نے کیسے مضطرب دن گزارے ہیں۔ البتہ میں نے جج صاحب کی وصیت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ گم کھڑی سنتی رہی، پھر بجھے ہوئے لہجے میں بولی، کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی اور بات بھی ہے؟ دونوں بہت بکھرے ہوئے ہیں، اس وقت انہیں ہماری ضرورت ہوگی، وہ بے چینی سے بولی۔ لازماً میں نے رما کو تو نہیں دیکھا، لیکن کیلاش کی حالت سے اس کی کیفیت کا اندازہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی رما کے پاس جاتی۔ مجھے بھی ابھی بھی معلوم ہوا
میں نے کیلاش کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا تھا لیکن پھر رہ گیا۔ خیر سویرے سے یہاں سے تو سبھی کو جانا چاہیے۔ میں نے کوئی رائے نہیں دی۔ دیر تک بوجھل سی خاموشی رہی۔ پھر میں نے استگی سے کہا جانا چاہیے لیکن انہیں اس وقت آرام کی ضرورت ہوگی اور آرام کے لیے تنہائی کی۔ ویسے بھی ہمارے درمیان رسمی وفاداری وغیرہ کا کوئی تکلف نہیں ہے۔ کیا کیلاش نے اس قسم کی کوئی بات کہی ہے؟ کیسی بات؟ کہ ہمارا وہاں جانا ہمدردی کرنا مداخلت کا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سوچنا بدگمانی ہوگا۔ بھلا کیلاش ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ یہ تو میرا خیال ہے، اس لیے کہ میں نے ساری ردات سنی ہے۔ وہ سب تھکے ہوئے ہیں۔ وہ جانے کیا سمجھی، گھبرا کے بولے لگتا ہے کچھ اور بھی ہے۔ کچھ اور کیا ہوتا؟ وہ مطمئن نہیں ہوئی، متجسس نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ پھر اس نے جمرو اور شامو کی طرف دیکھا۔ اب ٹھیک ہے، وہ سمٹی ہوئی آواز میں بولی، صبح جانا ہو تو مجھے بھی لیتے چلنا۔ شامو کئی جماہیاں لے چکا تھا۔ جولی نے مشورہ دیا کہ اب ہمیں اپنے کمرے میں جا کے آرام کرنا چاہیے۔ جمرو اور شامو تو اشارے کے منتظر تھے، فوراً تیار ہو گئے۔ آپ بھی تھوڑی کمر ٹکا لو جولی بہن، جمرو نے مشفقانہ لہجے میں کہا، رات بہت اوپر ہو گئی ہے، آپ لوگ جائیں، مجھے تو بالکل نیند نہیں آ رہی۔ ایسا کیسے؟ جمرو مچل کے بولا، بولو تو ادھر ہی بیٹھے، ماں قسم ساری رات ہم لوگ ابھی پورے 3 دن کو جاگ سکتے ہیں۔ وہ مسکرانے لگی، مجھے معلوم ہے، مجھے بھی نیند نہیں آ رہی ہے، میں نے کسمساتے ہوئے کہا۔ پھر کیا ہے؟ جمرو تیزی سے بولا، پھر تم بیٹھو جولی بہن کی دستراہٹ کے لیے ہم لوگ چلتے ہیں۔ میں بھی یہی چاہتا تھا۔ جولین سے مجھے بہت سی باتیں کرنی تھی مگر یہ کچھ اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں انہیں چھوڑ کے جولین کے پاس بیٹھا رہوں، لہٰذا میں نے ان سے کچھ دیر اور ٹھہر جانے کو کہا۔ انہوں نے کچھ نہیں سنا، ایک دم کمرے سے نکل گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے چلا، لیکن ابھی میں نے دروازہ عبور بھی نہیں کیا تھا کہ ارادہ بدل لیا، پلٹ کے جولین کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر تلاطم نمودار ہوا مگر صرف چند لمحوں کے لیے۔ کیلاش نے مجھے اور بھی بہت کچھ بتایا ہے، میں نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔ مجھے پہلے ہی شبہ تھا کہ تم کچھ چھپا رہے ہو، میری توقع کے خلاف وہ ٹھہری ہوئی آواز میں بولی۔ تمہیں کیسے شبہ تھا؟ بس ہو گیا، وہ بال درست کرنے لگی، تمہیں بھید چھپانا خوب آتا ہے، سمندر کی طرح، لیکن آج ایسا نہیں تھا۔ آج کیا تھا؟ آج تمہاری آنکھیں، تمہارا چہرہ جو کچھ کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ کہ تم پر کوئی بوجھ ہے، وہ دبی زبان سے بولی، مگر کوئی بہت اہم بات نہیں ہوگی۔ میں نے تعجب سے پوچھا، اہم کیوں نہیں؟ ہو، میرا منہ بن گیا، یہ بھی خوب ہے، میں کسی سے کیا چھپاتا ہوں؟ یہ اپنے آپ سے پوچھو، وہ نیچی نظروں سے بولی۔ اس سے پہلے کہ میرے لہجے کی تندی گہری ہوتی، معذرت خواہانہ لہجے میں بولی، تم کیا کہہ رہے تھے؟ میرا دماغ منتشر ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ دیر انتظار کیا، میں چپ ہی بیٹھا رہا تو اس نے یاد دلایا کہ میں کیلاش کے بارے میں کچھ بتا رہا تھا۔ مجھے بھی یاد تھا لیکن سرا کہیں کھو گیا تھا۔ اس کی نگاہیں مجھ پر مرکوز تھی۔ میں نے بے ترتیبی سے کہا، جج صاحب نے ایک وصیت بھی چھوڑی ہے۔ وصیت؟ اس کے چہرے کی تمازت دیکھ کر میرا حوصلہ افزا ہوا۔ میں نے متصراً اسے جج صاحب کے زر و مال اور موت سے چند دن قبل لکھی جانے والی وصیت کے بارے میں بتایا۔ اس کی آنکھیں بتدریج پھیلتی گئی، تاہم اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ کیلاش اس صورتحال سے بہت پریشان ہے، میں نے کہا۔ نہ رما جج صاحب کی خواہش کی تکمیل پر آمادہ ہے، نہ کیلاش۔ جولی نے وہی بات کہی جو میں نے کیلاش سے کہی تھی، اور کیلاش کا جواب بھی جولین کو بتایا، وہ غائب سی ہو گئی۔ کیلاش کے انکار کی وجہ تو یہ ہے کہ کوشلی سے اس کی کوئی مناسبت نہیں، دوسری وجہ یہ ہے، میں نے کرکھیوں سے اس کی جانب دیکھا، کہ اس کی نگاہ کا مرکز کوئی اور ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، جولین نے کسی اضطراب کا اظہار نہیں کیا، جس طرح میں نے کیلاش سے نہیں پوچھا تھا، کہ جولین نے بھی جاننا نہیں چاہا کہ وہ کون ہے۔ وہ پتھر بنی بیٹھی رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ کیلاش بہت دکھ میں ہے، اس پر شدید مایوسی طاری ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، تم نے کیا رائے دی؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی، میں کچھ بھی نہ کہہ سکا، تم ہی بتاؤ کیا کہتا۔ یہ تو کیلاش پر منحصر ہے کہ اس کی ترجیحات کیا ہیں، وہ جھجکتے ہوئے آدھی انگریزی میں بولی۔ ظاہر ہے اس کی ترجیحات میں سب سے مقدم وہ خود ہے۔ یہ مسئلہ ایسا کی ترجیحات میں سب سے مقدم وہ خود ہے، یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں، ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ایک مطلوب شخص مل جائے تو اس سے بڑی دولت کیا ہے، اور کہہ رہا تھا کہ اسے ایک شخص کی صورت میں اپنے خوابوں کی تعبیر نظر آتی ہے، وہ شخص اس کے لیے کسی منزل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اتنی باتیں، وہ چبکتی پلکوں سے بولی۔ میں صرف دہرا رہا ہوں، میں اعتراض نہیں کر رہی، وہ تیورا کے بولی۔ کیلاش کے بقول اس کا اس لڑکی سے کبھی تعلق نہیں رہا، کوئی راہ و رسم بھی ان کے مابین نہیں، ابھی سب کچھ صرف کیلاش تک ہے۔ میں نے دیکھا کہ جولین کی آنکھوں کی چمک تیز ہو گئی ہے۔ اس نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ کون ہے، نہ میں نے پوچھنا مناسب سمجھا۔ مجھے یقین ہے کہ کیلاش جیسے خوش وضع نوجوان کی نظر کسی مثالی لڑکی پر ہی گئی ہوگی۔ جولین کے سراپا میں جنبش نہیں ہوئی، ساتھ ہی کیلاش کو یہ دھڑکا بھی لگا ہوا ہے کہ اس لڑکی کے بھی اپنے ارادے، اپنے معیار ہو سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ محض کسر نفسی ہے۔ بھلا کون لڑکی کیلاش جیسے باصلاحیت تعلیم یافتہ اور نفیس شخص کے سلسلے میں انکار کر سکتی ہے؟ کیوں؟ ہاں شاید، وہ چرمراتی آواز میں بولی۔ میں نے محسوس کیا کہ کیلاش اس لڑکی کے خیال و تصور میں کتنی دور جا چکا ہے۔ جب وہ یہ سب کچھ بتا رہا تھا تو اس کی اندرونی کیفیت کا اندازہ
اس کے چہرے سے کیا جا سکتا تھا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ کسی رابطے اور سلسلے کے بغیر اس نے ایک بت بنا لیا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے نا، کوئی کسی کو یک طرفہ طور پر اپنے آپ سے اتنا قریب محسوس کرنے لگے۔ ہاں، جولین کی آنکھیں جل بجھ رہی تھیں۔ ایک بات کیلاش نے اور کہی، جج صاحب کی وصیت کی قبولیت اور نا قبولیت اس لڑکی کے اقرار و انکار سے مشروط نہیں ہے۔ میں سمجھی نہیں، الجھ کے بولی۔ میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ میری زبان سے ادا نہیں ہو رہی تھی۔ مطلب یہ کہ میں نے ہچکچاہٹ سے کہا، اگر وہ لڑکی اقرار کر لیتی ہے تو کیلاش کے لیے اس سے بڑی مسرت کوئی نہیں ہوگی۔ بصورت دیگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوشلی سے مفاہمت کر لے۔ کوشلی کے ساتھ زندگی بھر کی رفاقت کیلاش کے مطابق ایک مسلسل جھوٹ ہوگا۔ تو الجھن کاہے کی ہے؟ وہ بے ساختہ بولی۔ فیصلہ تو کر لیا گیا ہے۔ ہاں، میں نے سر ہلا کے کہا، کسی حد تک یہ بات درست ہے، لیکن فیصلہ تو ابھی صرف کیلاش کی حد تک ہے۔ کوئی شخص اکیلا نہیں ہوتا، بہت سے دوسرے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ آدمی کتنا مختار اور کتنا مجبور ہوتا ہے یہ تو تم اچھی طرح جانتی ہو، کوئی کم کوئی زیادہ، مگر سبھی جکڑے ہوئے ہیں۔ پھر کیا صورت ہے؟ وہ تذبذب سے بولی۔ ایسے میں اس لڑکی کے اقرار کا گداز کیلاش کے لیے توانائی کا باعث ہوگا۔ اور انکار؟ وہ چپتی ہوئی آواز میں بولی۔ انکار سے کیلاش پر جانے کیسا عالم طاری ہو۔ اس لڑکی سے بات کی جائے؟ اس کے لہجے میں طنز کی صاف آمیزش تھی۔ میں نے تقریباً بدحواسی سے کہا، ہاں یہی بات ہے۔ اور اگر اس نے انکار کر دیا؟ کر سکتی ہے، لیکن آخر کیوں کرے گی؟ اس کے سامنے کوئی ایرا گہرا نہیں، ایک ایسا نوجوان ہے جس کے آگے ایک یقینی مستقبل ہے۔ اس کا خاندان بڑا ہے اور عادات و اطوار شائستہ ہے۔ غرض ہر پہلو سے وہ ایک مکمل آدمی ہے۔ درد مندی کی خوبی بھی اس میں کمال کی موجود ہے۔ ممکن ہے وہ لڑکی بھی ان خوبیوں کی معترف ہو، اس کے باوجود خود کو آمادہ نہ کر پائے۔ شاید تم ہی نے کبھی کہا تھا کہ ہر جگہ ترازو نہیں چلتا، کیونکہ ترازو میں بہت سی چیزوں کا وزن نہیں ہو پاتا۔ شاید میں نے کہا ہو اور یہی اب بھی کہہ رہا ہوں، مگر پھر کیلاش کا کیا ہوگا؟ وہ تو بالکل اجڑ جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں اس لڑکی کو کیلاش کی خاطر اپنے خوابوں کا اظہار کرنا چاہیے، یا یوں کہو کہ وصیت سے ملنے والی دولت کی محرومی میں وہ کیلاش کے لیے مداوا ثابت ہوگی۔ جولین کے لفظوں کی تلخی مجھے کچھ دیر میں محسوس ہوئی۔ میں بے خیالی میں کہہ چکا تھا کہ ہاں، کیلاش کے لیے وہ لڑکی بجائے خود ایک بہت بڑی دولت ہے، اور اس طرح ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، ورنہ ہر صورت میں محرومی رہے گی۔ وہ دہکتی آواز میں بولی۔ اس طرح کیوں سمجھ رہی ہو؟ میں نے بہت کوشش کی، لیکن اپنی آواز کی درشتی میرے بس میں نہیں تھی۔ میں نے کہا، وصیت کا اس سے کیا تعلق؟ میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ وصیت کی تعمیل کا اس معاملے پر دار و مدار نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وصیت کے ذکر سے صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ کیلاش کو ان دنوں کسی آزمائش کا سامنا ہے۔ وصیت تو چند روز پہلے کی بات ہے، جیسے آپ کی موت کے بعد اسے یہ علم ہوا تھا کہ اس لڑکی کو تو اس نے وصیت سے کہیں پہلے دیکھا تھا اور خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ تم نے نہ جانے کیا مطلب لے لیا۔ جولین کچھ نہیں بولی، بس چمکتی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ میرے ذہن میں سب رل مل گیا کہ میں کیا کہنا چاہتا تھا اور کیوں جمعروں و شاموں کے ساتھ جانے کی بجائے اتنی رات کو اس کے پاس ٹھہر گیا تھا۔ خاموشی کے اس وقفے میں بہرحال مجھے اپنے آپ کو مجتمع کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے نرمی سے کہا، جانے بات کہاں سے کہاں نکل گئی، مجھے صرف کیلاش کا حال بتانا تھا۔ کیلاش نے یہ سب کچھ کہا تو مجھے بہت محسوس ہوا۔ اتفاق ہے کہ تم اس وقت مل گئی۔ میں یہ باتیں جمعروں اور شاموں سے نہیں کر سکتا، مگر ایسا لگتا ہے کہ تم نے کوئی توجہ نہیں دی۔ نہیں، وہ سیدھی ہو کر بولی، میں نے پوری توجہ سے سنا ہے۔ کیلاش نے کسی مجبور کی طرح مجھ سے بات کی ہے۔ سنا ہے، آدمی ایسا مجبور ہی ہو جاتا ہے۔ نامرادی کی صورت میں آدمی کی پوری زندگی اکارت چلی جاتی ہے۔ سبھی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ مدھم لہجے میں بولی، وقت آدمی کے لیے اگر زخم ہے تو مرہم بھی ہے، مگر وقت کبھی کسی سے زندگی بھر نامہربان بھی رہتا ہے۔ وقت کا سلوک ہر ایک سے الگ ہے۔ بہرحال میں نے کہا، کیلاش ایک اچھا آدمی ہے۔ اچھا آدمی بھی ایک دولت ہوتا ہے، اس دولت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ پھر یہ دولت اس لڑکی کے نصیب میں ہی تو آئے گی جو کیلاش سے وابستہ ہوگی۔ یقیناً، بشرطے کہ وہ حاجت مند ہو۔ وہ اگر خود مالا مال ہے تو اسے کسی طرف دیکھنے، کسی اور طرف نظر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے شکستگی سے کہا۔ ویسے ہمدردی اور احسار کی بات دوسری ہے۔ زندگی بھر کے لیے شاید کوئی اتنا بڑا احسار نہیں کر پاتا۔ کیوں نہیں کر پاتا؟ ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں۔ تم جو کہہ رہی ہو بڑی حد تک درست ہے، لیکن میں سوچتا ہوں بقول تمہارے کوئی پہلے سے اتنا آسودہ، ایسا مشروط یا پابند نہ ہو تب۔ میں نے منتشر آواز میں کہا، اگر یہ سب نہ ہوا تو کیا لڑکی کیلاش کو مسترد کر سکتی ہے؟ شاید نہیں۔ وہ جیسے اپنے آپ سے بولی، فرض کرو۔ میری آواز حلق میں پھنسنے لگی، لیکن میں نے کہہ دیا، فرض کرو وہ لڑکی تم ہو۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی اور ہونٹ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ میں نے باوجلت صراحت کرنا چاہی، مگر مجھ سے کوئی بات نہ بن سکتی۔ میں نے معذرت طلب لہجے میں کہا، یہ تو محض ایک مفروضہ ہے، لیکن جولین کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ کہیں میری زبان سے کوئی ایسی ویسی بات نہ نکل جائے، اس لیے میں نے خود کو روک لیا۔ اس پر سخت طاری تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون سی حالت ہے۔
یہ کسی دلخوش کن بات کا فطری رد عمل ہے، یہ کوئی تلسم خیال ٹوٹ جانے کا صدمہ؟ ہر آدمی اپنے شیش محل میں رہتا ہے۔ چند لمحوں کے جمود میں میرے سینے میں تلاطم سا اٹھا۔ مجھے یہ خز کرنے میں دیر نہیں لگی کہ جولین کی حالت تو خانہ بدری کی سی ہے۔ ایک گھر ہر آدمی کے اندر بسا ہوا ہوتا ہے، یا کسی گھر میں بسا ہوا جو آدمی ہوتا ہے وہ اس کے خیالوں اور خوابوں کا گھر ہے۔ اس کے لیے نہ چونے کی ضرورت پڑتی ہے نہ گارے کی، وہ تو شیش محل ہے، وہ تو راج محل ہے۔ مجھے ایک دم ناگہاں یوں ویران نہیں ہو جاتا، ایسا لٹا لٹا اور اجڑا اجڑا جیسے میں نے جولین کو گھر سے بے گھر کر دیا ہو۔ کسی نے کہا ہے کبھی ایک حرف نامہرباں بھی سنگ گراں کا اثر رکھتا ہے۔ وہ اس کی آنکھیں چھلک رہی تھی۔ میں نے خفت سے کہا، تمہیں بتایا نا کہ لاش نے کسی کا نام نہیں لیا ہے، لیکن یہ ممکن تو ہے